ویریس اسٹیجز آف دی ڈیمنیشن آف ڈاکٹر فوسٹرس. ڈیمنیشن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا عذاب، یعنی کس طرح فوسٹرس تباہی و بربادی کے راستے پر چل نکلا اور اس کے بعد اس کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ بنی جہاں ہمیشہ وہ عذاب میں مبتلا رہے گا. سب سے پہلے انٹروڈکشن کی ہیڈنگ ہے، اس میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ پلے کے آغاز میں ہی ہمیں کورس بتاتا ہے کہ فوسٹرس اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری اپنے نالج پر بہت زیادہ غرور کرتا ہے، بہت زیادہ پرائڈ میں مبتلا ہے. اپنے نالج پر غرور کرنے کی وجہ سے وہ بلیک میجک کا انتخاب کرتا ہے تاکہ میں اور علم حاصل کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ کورس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے اس انتخاب کی وجہ سے آگے ان فیوچر اس کو خدا پنشمنٹ دینے والا ہے. اس طرح فوسٹرس پرائڈ کا سن کمٹ کرتا ہے، اور پرائڈ وہ سن ہے جو دوسرے تمام سنز کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. یعنی جس نے غرور کر لیا وہ پھر آہستہ آہستہ دوسرے بھی تمام سنز کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹیئنگ انٹو فوربڈن پاتھ، یعنی ایسا راستہ جس سے منع کیا گیا تھا فوسٹرس نے اسی راستے کو چنا. جیسے ہی ڈرامہ کا آغاز ہوتا ہے، ڈرامہ آگے بڑھتا ہے تو ہمیں سٹیج بائی سٹیج، سٹیپ بائی سٹیپ فوسٹرس اپنی تباہی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. ڈرامہ کے فرسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فوسٹرس اپنی اسٹڈی میں موجود ہے اور وہ نالج کی کوئی نیو برانچ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن بہت سی نالج کی برانچز کے بارے میں سوچنے کے باوجود کوئی برانچ فوسٹرس کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ان تمام برانچز کے بعد بھی فوسٹرس ایک نارمل انسان ہی تھا. وہ کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، اس کے پاس انلمیٹڈ پاور نہیں ہونی تھی. یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں فوسٹرس اپنی موریلٹی کو چھوڑ دیتا ہے، جہاں وہ ٹریڈیشنل سبجیکٹس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ نیکرومینسی کا انتخاب کرتا ہے. ہمیں ایک چیز کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ مارلو نے ڈاکٹر فوسٹرس کو وہ شخص بنا کر شو کیا ہے جو تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتا ہے. تو ہم فوسٹرس سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خدا کو ناراض کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا، خدا کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلنے کا کیا نتیجہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ اگسٹائن نے جو ایول کا کنسیپٹ دیا تھا اس کے بارے میں بھی فوسٹرس جانتا ہوگا. ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے باوجود فوسٹرس میجک ہی کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ فوسٹرس اپنے غرور میں مبتلا تھا، اور اپنے اس غرور میں وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ایک اچھا جادوگر خدا کی طرح ہی ہوتا ہے. اس سین کے اینڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فوسٹرس کے دو دوست ویلڈیز اینڈ کورنیلیس، یہ دونوں فوسٹرس کے سامنے میجک کی ایک بہت اچھی سی امیج رکھتے ہیں کہ میجک سیکھنے کے بعد تم یہ کر سکو گے، تم یہ کر سکو گے. اور اس کے بعد ویلڈیز فوسٹرس سے پوچھتا ہے کہ فوسٹرس کیا تم اپنے فیصلے پر قائم رہو گے؟ یہ جو تم نے جادو سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے کیا اس پر قائم رہو گے؟ جس کے جواب میں فوسٹرس کہتا ہے کہ ہاں میں اس پر قائم رہوں گا. جس طرح ویلڈیز تمہیں اپنی جان کی فکر ہے اسی طرح مجھے جادو سیکھنے کی فکر ہے. یہ فوسٹرس کا اپنی تباہی، بربادی اور جہنم کی طرف پہلا قدم تھا، اور یہ سب کرتے وقت فوسٹرس کا ضمیر اس کو گڈ اینجل کی صورت میں جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شیطانی کتابیں رکھو اور بائبل کو پڑھو. لیکن اس وقت بھی فوسٹرس ایول اینجل کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور ایول اینجل کی بات کو سنتا ہے. اس طرح فوسٹرس شیطان کے راستے پر قائم رہتا ہے اور اپنی تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ریزنگ میفسٹوفیلس، یعنی میفسٹوفیلس کو بلانا کس طرح فوسٹرس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے. ہمیں ایکٹ 1 کے سین 3 میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ فوسٹرس میفسٹوفیلس کو بلا کر بڑا پرجوش اور خوش ہوتا ہے. میفسٹوفیلس کون ہے؟ میفسٹوفیلس لوسیفر کا ڈپٹی ہے، لوسیفر جو تمام شیطانوں کا کمانڈر ہے. لیکن جیسے ہی میفسٹوفیلس آتا ہے تو اپنی پہلی اپیرنس میں یہ چیز فوسٹرس کو کلیئر کر دیتا ہے کہ اگر تم شیطان کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے تو خدا ناراض ہو جائے گا. اس کے جواب میں فوسٹرس کہتا ہے کہ خدا کو تو میں پہلے ہی ناراض کر چکا ہوں اور اب میں شیطان کو اپنی روح بیچنے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ اسرشن تھی، وہ پوائنٹ تھا جہاں فوسٹرس مزید ایک قدم اپنی تباہی اور بربادی کی طرف بڑھاتا ہے. میفسٹوفیلس اور فوسٹرس کی کنورزیشن سے ہمیں ایک اور پوائنٹ کلیئر ہوتا ہے کہ فوسٹرس شیطان کو اپنی روح صرف اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ لمٹ لیس پاور حاصل کر سکے، بلکہ فوسٹرس کہتا ہے کہ وہ سینشول پلیئر اور 24 سال اپنی مرضی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر رہا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فوسٹرس میں نالج کا تو جو کریز تھا وہ موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوسٹرس کو پیسے، پاور اور سینشول پلیئر کی بھی لالچ تھی. یعنی فوسٹرس کی روح میں برائی کے، تباہی و بربادی کے بیج تو پہلے ہی سے موجود تھے. میفسٹوفیلس تو صرف ایک ذریعہ بنا جس نے فوسٹرس اور لوسیفر کے درمیان ایگریمنٹ طے کروا دیا.
اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے پیکٹ ود دی ڈیول. فوسٹس نے جب شیطان سے معاہدہ کیا تو اس معاہدے کا فوسٹس کی تباہی و بربادی میں کیا رول تھا؟ ہمیں ایکٹ 2 کے سین 1 میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ فوسٹس اپنے خون سے اس معاہدے پر دستخط کرنے جا رہا ہے جس کے تحت وہ شیطان کو اپنی روح بیچ رہا ہے، لیکن فوسٹس کا تب خون جم جاتا ہے جو کہ قدرت کی طرف سے اس کو ایک اشارہ تھا کہ یہ معاہدہ مت کرو، لیکن فوسٹس پھر بھی وہ معاہدہ کرتا ہے. اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ فوسٹس وہ معاہدہ کانشیسلی اور ڈیلیبریٹلی کرتا ہے، سوچ سمجھ کر کرتا ہے. وہ جانتا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس معاہدے پر سگنیچرز کر دیتا ہے. لیکن در حقیقت اس موقع پر فوسٹس نے اپنی تباہی اور بربادی پر سگنیچرز کیے تھے. اور اسی سین میں ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ میفسٹوفیلس فوسٹس کو کلیئرلی اور فرینکلی یہ بتاتا ہے کہ تم جانتے ہو 24 سال کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن اس کا جواب جو فوسٹس دیتا ہے وہ انتہائی توہین امیز تھا. فوسٹس کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں یعنی فوسٹس اس چیز پر یقین کروں گا کہ اس زندگی کے بعد کوئی عذاب ہوگا؟ یعنی میں جہنم پر یقین نہیں رکھتا. اور یہ سب سٹیٹمنٹس فوسٹس اپنے پرائیڈ اور غرور میں مبتلا ہو کر دے رہا تھا. خدا غرور کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. لوسیفر وہ کریکٹر تھا جو خدا کا سب سے زیادہ عبادتگار تھا، لیکن جب اس نے بھی غرور کیا تو خدا نے اس کو بھی نہیں بخشا. اس پوائنٹ پر ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ فوسٹس اپنے غرور میں مبتلا ہے اور اس کے خوابوں نے اسے اندھا کر رکھا ہے. اس کے خواب سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ لمٹ لیس پاور ہو، بے انتہا دولت ہو، اس کے پاس سینشول پلیئر ہو. ان خواہشات نے فوسٹس کو اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اور شیطان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے کانسیکوینسز کے بارے میں نہیں سوچ پا رہا. فوسٹس کا کانسیکوینسز کے بارے میں نہ سوچنا بھی اس کی تباہی کا ایک سبب تھا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈرامیٹک آئرنی فردر ڈیٹوریشن. ڈرامیٹک آئرنی یعنی فوسٹس نے جو کچھ سوچا تھا وہ ویسا نہیں ہوا. اور فردر ڈیٹوریشن یعنی کس طرح فوسٹس مزید تباہی اور بگاڑ کی طرف بڑھتا گیا. جب فوسٹس شیطان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں فوسٹس کی ڈرامیٹک آئرنی دکھائی جاتی ہے. فوسٹس نے جو بڑے بڑے خیالات سوچے تھے کہ میں جادو سیکھنے کے بعد، شیطان کا ساتھی بننے کے بعد میں یہ چیزیں کروں گا، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. فوسٹس نے سوچا تھا میں خدا جیسی طاقتیں حاصل کر لوں گا، میں پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ بن جاؤں گا، میں ہوا میں بغیر کسی سپورٹ کے ایک پل بنا دوں گا، جرمنی کے حصے نیدرلینڈ پر پرنس آف پارما نے جو قبضہ کر رکھا ہے میں پرنس آف پارما سے جنگ لڑوں گا اور اسی ادھر سے بھگا دوں گا، وغیرہ وغیرہ. لیکن در حقیقت ان تمام کاموں میں سے کوئی کام نہیں ہو پاتا اور فوسٹس ایک جادوگر بن کر رہ جاتا ہے. وہ ایک جادوگر کی طرح مشہور ہوتا ہے، ایک ایسا جادوگر جو بادشاہوں کے محل میں انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتا ہے اور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف کرتب شو کرواتا ہے. فوسٹس نے اپنے لیے اپنی خوشی کے لیے زیادہ سے زیادہ جادو کا کب استعمال کیا؟ جب اس نے پوپ سے مذاق کیا تب، یا جب اس نے گھوڑوں کے سوداگر سے مذاق کیا تب. غرض یہ کہ فوسٹس نے شیطان سے معاہدہ کر کے جو خواب دیکھے تھے ان میں سے کوئی بھی خواب پورا نہ ہو سکا. انہی وجوہات کی بنا پر فوسٹس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور میفسٹوفیلس کا کئی سوالات پر جواب نہ دینا فوسٹس کے ضمیر اور عقل کو جھنجھوڑتا ہے اور وہ خدا کا نام لے لیتا ہے، جس پر لوسیفر آتا ہے اور فوسٹس کو 7 ڈیڈلی سنس کی پرفارمنس دکھا کر فوسٹس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتا ہے، جس کے بعد فوسٹس خدا کا نام نہیں لیتا اور شیطان کے ساتھ معاہدے پر دوبارہ سگنیچر کرتا ہے. یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے فوسٹس کی مزید بربادی کا سفر شروع ہوتا ہے. فوسٹس کو ایک موقع ملا تھا کہ وہ خدا کی طرف واپس آ جائے، لیکن وہ شیطان کی ایک پرفارمنس دیکھ کر بہک جاتا ہے اور دوبارہ سے شیطان کا ساتھی بننے کا فیصلہ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے فوسٹس اے اسپرٹ. اگر ہم پورے پلے کو دیکھیں تو جہاں بھی اسپرٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس سے مراد شیطان ہے. جیسے میفسٹوفیلس فوسٹس کو بتاتے ہوئے کہتا ہے unhappy spirits that fell with Lucifer، ادھر اسپرٹ سے مراد ڈیول ہے. اسی طرح فوسٹس اور شیطان کے درمیان ایگریمنٹ میں بھی پہلی لائن میں یہ چیز لکھی گئی تھی that Faustus may be a spirit in form and substance. اس جگہ پر بھی اسپرٹ سے مراد شیطانی روح ہی ہے. یہ چیز تب مزید کلیئر ہو جاتی ہے جب لوسیفر فوسٹس کو کہتا ہے کہ کرائسٹ اس سول کو بچانے کے لیے انٹرفیئر نہیں کرتے جس سول نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہو.
اس سے بھی ہمیں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ کرائسٹ شیطانی روحوں کو نہیں بچاتے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوسٹس نے جب شیطان سے معاہدہ کر لیا تو اس معاہدے کے بعد فوسٹس کی روح ایک شیطانی روح بن چکی تھی، اور فوسٹس کی روح بھی ایک شیطان کا سٹیٹس رکھتی ہے، اور اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی کہ فوسٹس جو ایک عقل مند انسان تھا اس نے اپنے آپ کو شیطان بنا لیا۔ اس کے بعد نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے یونین ود ہیلن لاسٹ سٹیج، یعنی فوسٹس جب ہیلن سے ملتا ہے تو ہیلن سے ملنا کس طرح اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ ایکٹ 5 کے پہلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فوسٹس ہیلن کو بلاتا ہے۔ ہیلن گریس کی ایک خوبصورت ترین عورت تھی اور پورے گریس میں اس جیسا کوئی نہ تھا، لیکن اس سے پہلے جب فوسٹس الیگزینڈر اور اس کے ساتھیوں کی روحوں کو بلاتا ہے تو وہ ایمپرر کو، بادشاہ کو یہ سمجھاتا ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے دو خوبصورت ترین پرنسز کو جسمانی طور پر نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ بہت عرصہ پہلے مر چکی ہیں اور اب ان کا جسم مٹی میں مل چکا ہے۔ ہاں، لیکن وہ ان کی روحوں کو ضرور بلا سکتا ہے۔ لیکن جب فوسٹس ہیلن کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تب فوسٹس اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ ہیلن کی روح کو بلانا اچھا نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ ہیلن کی روح کو بلا لیتا ہے، کیونکہ فوسٹس ہیلن کی خوبصورتی اور محبت کا شکار ہو چکا تھا۔ فوسٹس اپنی موریلٹی اور تباہی کو مزید گلے لگا لیتا ہے جب فوسٹس ہیلن کو کس کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس پلے میں جہاں بھی اسپرٹ کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس سے مراد شیطانی روح ہے۔ فوسٹس یہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ ہیلن کی روح کو چومے گا تو فوسٹس امر ہو جائے گا، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد فوسٹس کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا اور اس کا امر ہونے کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے فوسٹس 7 ڈیڈلی سنز میں سے ایک اور گناہ کمٹ کر لیتا ہے اور اس طرح عذاب اور تباہی کے مزید قریب چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اولڈ مین جو فوسٹس کو سمجھانے آیا تھا وہ بھی دکھی دل کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ کویسچن کمپلیٹ ہوتا ہے۔